اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے اندر لفظی تحقیق بیان کی جا رہی ہے، جس کے اندر پہلا جملہ ہے الحمدللہ، جو کہ اس سورت کا دعویٰ ہے۔ اس کے اندر شروع میں جو الف لام تھا، اس کی تحقیق بیان کی گئی ہے کہ اہل اسلام نے الف لام استغراقی کا بھی لیا ہے۔ استغراقی کا الف لام لیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے ہر فرد حمد کا ہر حامد سے ہر مکان ہر زمان میں خاص ثابت ہے واسطے اللہ کے، یعنی حمد کا ہر فرد ہر حامد سے کوئی بھی مکان ہو کوئی بھی زمانہ ہو تو وہ خالص اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ یہ خالص کا معنی لام سے لیا ہے جو کہ اختصاص کا ہے۔ اب دوسری اس کے اندر بات ہے کہ حمد کا جو لفظ ہے اس کے کیا میننگز ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو حمد کہتے ہیں عربی کے اندر هو الثناء باللسان ہے، زبان کے ساتھ تعریف کرنے کو، علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبیوں پر، کسی کی خوبی پر تعریف کرنا کہ جو کہ اس کے اختیار میں ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور ایسی حمد جو فاعل مختار سے صادر ہو، یعنی حمد کرنے والا اس کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ یہاں پر کچھ اور جملے بھی آتے ہیں، جیسے ثنا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثنا کے 3 معنی میں ثنا استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے صفات کمالیہ کا اظہار، جس میں اس کی موصوف جس کی ثنا بیان کی جا رہی ہے اس کے صفات کمالیہ کو بیان کیا جائے۔ دوسرا ہے مطلقاً کسی اوصاف کو بیان کرنا، یہ بھی ثنا کا معنی آتا ہے۔ اور تیسرا ہے قوت تکلم، یعنی ذکر باللسان، کہ زبان کے ساتھ کسی کا تذکرہ کرنا۔ ایک اور لفظ آتا ہے مدح۔ مدح کہتے ہو الثناء علی الجمیل مطلقاً، مطلق طور پر کسی کی خوبی کو بیان کرنا، مطلق طور پر کسی کی خوبی پر تعریف کرنا، چاہے وہ اختیاری ہو یا اختیاری نہ ہو۔ ایک لفظ آتا ہے شکر۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں فعل ینبع عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، کہ ایک ایسا فعل ہے جو انعام کرنے والی کی تعظیم کی خبر دیتا ہے اس کے انعام کی وجہ سے۔ یعنی کوئی انعام کرنے والا ہے تو انعام کرنے کی وجہ سے اس کا شکر بجا لانا۔ تو شکر جو ہے وہ زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جزاک اللہ بول دیں، افعال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لام جو آتا ہے للہ کے شروع میں وہ اختصاص کا ہے، وہ حمد کو خصوصاً اللہ ہی کے لیے ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور اگر لام اختصاص کا سامنے رکھیں تو جو ہمارے حضرت نے معنی کیا تھا کہ صفات کارسازیہ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تو وہ توحید پر کیا ہے دلالت کر رہا ہے لام اختصاص کا۔ اب آگے لفظ اللہ، یہ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے اور یہ الہن سے بنا ہے۔ الہن کا معنی ہوتا ہے معبود۔ اب عربی گرامر کے اندر، لغت کے اندر جو لوگ صرف جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہفتہ اقسام کے اندر ایک قسم ہے محموز الفا۔ محموز کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ کے اندر ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں حمزہ ہو۔ اگر فا کلمہ کے مقابلے میں ہو تو محموز الفا ہوتا ہے، عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز العین ہوتا ہے، اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز اللام ہوتا ہے۔ یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، جیسے ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے الہا بر وزن فعال، فا کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہ محموز الفا ہے۔ یا عبارت اس کی صرف صغیر اس طرح بنے گی الہ یا الہ آلہتن و الوہیتن، اس کا معنی ہوتا ہے پرستش کرنا، عبادت کرنا، اور اللہ کو بھی، اللہ کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو لغت کے اندر اس کا نکالا گیا ہے مادہ، وہ یہ ہے کہ یہ محموز الفا ہے لیکن باب سمع سے، باب فتح سے مطلب ہوتا ہے فتح یفتح، فعل یفعل کے وزن پر آتا ہے۔
سمع سے مطلب ہوتا ہے فاعل، سمع یسمع فاعل یفعل کے وزن پر یہ آئے گا. جیسے الہ یعلو الہن، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا، متحیر ہونا. تو اللہ کی قدرتوں کو بھی دیکھ کر انسان کیا ہوتا ہے، حیران اور متحیر ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر یہ محموز الفاء، یہ باب سمع سے ہے، لیکن علماء لغت فرماتے ہیں کہ یہ الہ تو الا فلان ایسے جملوں کی طرح ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس جا کر سکون حاصل کرنا. تو کوئی بھی بے بس ہے، پریشان ہے، مشکلوں کے اندر ہے، وہ اللہ کو یاد کرے گا تو اس کو سکون ملے گا. وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس سے مدد مانگے گا. مشکلوں کے اندر ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، دوستوں نے بے وفائی کر دی، عزیزوں نے چھوڑ دیا، مشکلوں کے اندر اکیلا رہ گیا. تو جب اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے سامنے بیٹھے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کو سکون ملے گا. چوتھے نمبر پر یہ باب سمع سے محموز الفاء ہے، لیکن آلہہ غیرہ ایسے جملوں کی طرح ہے کہ جس کے معنی ہوتا ہے گھبرائے ہوئے کو پناہ دینا. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو مصیبتوں میں گھبرا جاتے ہیں، طوفانوں میں گھبراتے ہیں، سمندروں میں گھبراتے ہیں، بیماریوں میں گھبرا جاتے ہیں، پریشانیوں کے اندر ڈوبے ہوئے، مقروض اور ہزار قسم کی بیماریوں میں ڈوبے ہوئے وہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے جو ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کو پناہ دیتے ہیں، بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، سمندروں سے نکال کر خشکی کی جگہ عطا فرماتے ہیں. غربت کی، تنگ دستی کی، فقر و فاقہ کی مشکلوں سے جو گھبرائے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی ذات پناہ میں لے لیتی ہے اور ان کو مشکلوں سے نکالتے ہیں. اب لفظ اللہ اللہ کی ذات کا نام ہے، تو چونکہ اللہ کی جو ذات ہے اس کو ہم حواس سے نہیں پہچان سکتے. ہم زمین کو، ہمارے سامنے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج اور چاند ہے، سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، ناسا لگا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوردبینیں نکال رہا ہے، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں وہ پہنچ سکا. تو وہ اللہ کی ذات کی گہرائی کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے اپنا تعارف جس طرح خود کروایا ہے، ہم اس طرح اللہ کریم کو پہچان حاصل کریں گے. تو دیکھیں تعریف علماء علیہ السلام نے لکھی ہے، اللہ علم، کہ لفظ اللہ ایک نام ہے، لذات الواجب الوجود ہے، ایسی ذات کا جس کا وجود واجب ہے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کی ذات کا جو وجود ہے، پاکیزہ جو ذات ہے، اس کا جو پاکیزہ وجود ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس پر عدم لفظ نہیں ہے. کیونکہ ماضی، حال اور استقبال یہ سارے بنے ہیں ٹائم سے، کہ جب اللہ نے ٹائم بنایا ہے، یہ سورج کا سرکل ہے، اس سرکل کے اندر وہ پھرتا ہے، تو 24 گھنٹوں میں یہ سرکل پورا ہوتا ہے. اور سورج جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر 600 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. اب اللہ کی ذات اس کو کم کر دے تو 24 کی جگہ 48 گھنٹے کا دن بنا دے، اور کم کر دے تو زیادہ ٹائم بڑھ جائے، تیز کر دے تو 24 کی جگہ پر 12 گھنٹے کا دن بن جائے. تو یہ اللہ کی ذات ہے، جس طرح اس نے اس کو مقرر کیا ہے وہ اس سرکل کے اندر گھومتا ہے اور دن پورا ہوتے ہیں. تو یہ سرکل میں جو سورج گھوم رہا ہے اس کے اندر یہ ٹائم کی لمٹ ہے، یہ ٹائم کی پابندی ہے. لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس نے تو خود ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ اس سے وراء الورا ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال، کمال کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ذات میں جمع ہیں. المنزع عن النقص والزوال، جو مخلوق کے اندر نقص کا اور زوال کا اور بیماریوں کا اور تکلیفوں کا اور فنا کا، یہ جو مخلوق کے اندر یہ جو عیب ہوتے ہیں وہ اس سے سب سے وہ پاک. یہ لفظ اللہ کی تعریف ہے. اس کے بعد لفظ رب، یہ رب یا رب ربن، اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، یہ مصدر ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی ضروریات زندگی بہم پہنچا کر آہستہ آہستہ حد کمال و عروج تک پہنچانا. ایک بچے کو آپ لے لیں، ایک بچہ ہے، اس کو اللہ کریم ماں کے پیٹ کے اندر اس کی گرو کرتے ہیں، وہ بچہ بڑھتا ہے، تو جو اس کی لمٹ ٹائم ہے اس کے اندر وہ بچہ بڑھ کر ایک قابل ہوتا ہے کہ وہ ایک زمین پر آتا ہے. تو پھر اللہ کریم اس کے فیڈز کا انتظام کرتے ہیں. تو ماما کی صورت کے اندر اس کو اللہ کریم اپنی رحمت کا ایک خزانہ عطا فرما دیتے ہیں، جو ہر وقت اس کی خدمت کے لیے کیا ہے، وہ پیار سے اس کی خدمت کے لیے کیا ہے، تیار ہو جاتی ہے. کہ وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچے کی
خدمت کرے۔ اب وہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے لیکن بچہ بھی حد کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ اب آگے جا کر وہ کھانا کھانا شروع کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، کرتے 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 جب وہ جوان ہوگا تو وہ حد کمال کو پہنچے گا، اور جب وہ جوان ہوگا تو حد کمال تک جب اللہ کریم نے اس کے لیے سارے انتظام فرمائے ہیں تو کسی خاص مقصد کے لیے فرمائے ہیں کہ وہ اب جوان ہوا ہے تو اب اس نے پابندی کی زندگی گزارنی ہے، کہ اپنے رب کی مان کی زندگی گزارنی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا بھی اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کہ اللہ کا جب حکم آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کرے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں کو اونچا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں۔ تو یہ رب کی ذات ہے جو مخلوق کو اس کی ضروریات پہنچا کر حد کمال و عروج تک پہنچاتے ہیں۔ العالمین یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے اور عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں یا ما یعلم بہ، کہ جس کے ذریعے پہچان حاصل ہو، اور یہ علم بمعنی علامت سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ، پہچان حاصل کرنے کا آلہ۔ اب عالم کہتے ہیں کہ ما یعلم بہ، جس کے ذریعے سے پہچان حاصل ہو۔ تو کس کی پہچان حاصل ہوگی؟ عالم کے اندر ہر قسم کے جہان ہے، اس کے اندر ہر قسم کی مخلوق آ جاتی ہے۔ اب مخلوق کے اندر جب وہ انسان غور کرے گا تو اس کو ثانی کی پہچان حاصل ہوگی کہ یہ جو میرے رب نے تتلی کو پیدا کیا ہے، یہ جو میرے رب نے پھولوں کو پیدا کیا ہے، یہ ستارے جس نے پیدا کیے ہیں، یہ سورج اور چاند جس نے پیدا کیا ہے، یہ پھل پیدا کیے ہیں، یہ سبزیاں پیدا کی ہے، اور انسان کو پیدا کیا ہے، وہ واقعی بہت بڑی ذات ہے، اور بڑی قدرتوں کا وہ کیا ہے؟ مجموعہ ہے، کہ ساری قدرت اس کے پاس ہے۔ تو وہ اس سے مصنوعات کو دیکھ کر ثانی کی پہچان حاصل ہوگی، یعنی جو چیزیں اللہ کریم کے وجود مبارکہ پر دلالت کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ مصنوعات ہیں، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز پر یہ لفظ بولا جائے گا۔ اس کے بعد لفظ الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن کہتے ہیں دنیا کی نعمتیں دینے والا، الرحیم کہتے ہیں آخرت کی نعمتیں عطا کرنے والا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں الرحمن کا مطلب ہے جو مانگنے کے بغیر عطا فرمائے، اور الرحیم کہتے ہیں اس ذات کو جس سے مانگا جائے، جس سے اگر نہ مانگے تو ناراض ہو، اور اگر مانگے تو وہ خوش ہو۔ جیسے شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، کہ اللہ غصے میں ہوتے ہیں اگر تو اس سے مانگنا چھوڑ دے۔ وابن آدم حین یسأل یغضب، اور بندے سے جب مانگا جائے تو وہ غصے ہوتا ہے۔ بندہ کوئی بھی ہے، جب اس سے آپ مانگے تو وہ ناراض ہوگا۔ تفسیر مدارک کے اندر ہے کہ رحمان جو اللہ کی ذات ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ دنیا کے اندر عام ہے، مومنین اور کفار دونوں کو شامل ہے، کہ اللہ کی رحمت سے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن رحیم کا مطلب ہے رحیم الآخرہ، یعنی آخرت کے اندر رحم کرنے والا، تو وہ صرف اس کو حاصل ہوگی جو اللہ کریم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارے گا اور شرک سے اور کفر سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور وہ مومن ہے۔ یعنی مومن کو رحمت کا مستحق صرف مومن ہے، اور رحمان کی رحمت جو ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ یہ تفسیر مدارک کے اندر بات ہے۔ حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی ایک، چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کریم نے ان کو ایک وہابی علم دیا تھا، تو انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ موصوف ہے جو بالفعل رحمت کر رہا ہے۔ بالفعل کہتے ہیں کہ بندہ مثال کے طور پر الیکٹریشین ہے نا، وہ اس وقت کام کر رہا ہے تو اس کو بولیں کہ یہ الیکٹریشین بالفعل ہے۔ ایک ہی چیز کو کام آتا ہے لیکن اس کو کام نہیں ملا ہوا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ الیکٹریشین تو ہے لیکن الیکٹریشین بالفعل نہیں ہے۔ جو مثال کے طور پر میں بھی پڑھا رہا ہوں تو یہ میں بالفعل کام کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بالفعل ہر وقت موجود ہے، ہر ایک کے اندر رحمت نظر آتی ہے۔ اور رحیم وہ موصوف ہے جس کی رحمت اس کو لازم ہو اور اس کی ذاتی خصوصیت ہو۔ اب مطلب بنے گا اللہ کریم کی ذات جو بالفعل ہر آن کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت فرما رہے ہیں، یہ رحم اسی کو لازم ہے اور اس کی یہ ذاتی صفت ہے، باقی کسی کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اگلا جملہ ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔
الدین مذہب پر بھی بولا جاتا ہے اور عبادت و پکار پر بھی اس کا لفظ کا اطلاق قرآن مجید میں ہوا ہے۔ یہاں پر یوم کی نسبت الدین کی طرف ہے تو بدلے کا دن مراد ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ بدلے کے دن کا مالک وہ اللہ ہے۔ عالم آخرت میں جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوگی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا جو عقیدہ ہے، قیامت کا جو ماننا ہے، وہ دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر مشکلیں آتی ہیں۔ کوئی مظلوم ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی اچھے عمل کر رہا ہے، کوئی صبح کے وقت اذان کے لیے اٹھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اچھے لوگ اور برے لوگ یہ دنیا کے اندر تو چل رہے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جو اس دنیا کے اختتام پر ہو کہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے اور برے لوگوں کو یا تو اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف کر دیں یا ان کو جو ظالم ہیں ان کو سزا ملے۔ تو یہ قیامت کا عقیدہ، یہ دنیا کے اندر جو نظام ہے چل رہا ہے، اس جس کے ذہن میں قیامت کا عقیدہ ہوگا تو وہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے گا کہ اس کو سمجھ آئے گی کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ تعریفات جو ہوتی ہیں الحمدللہ سے تعریف ہو رہی ہے، یہ یا تو انعامات ماضیہ پر ہوتی ہے کہ ماضی کے اندر اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، تو ماضی کے اندر اللہ کی نعمتیں کہ موجود ہے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، یا زمانہ حال پر ہوتی ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اب بھی برس رہی ہیں تو وہ الرحمن اور الرحیم کی صورت کے اندر سمجھ آ رہی ہیں، یا عنایات مستقبلہ کی توقع پر تعریف کی جاتی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی عنایت ہوگی کہ جس پر میں اس کی تعریف کروں، تو یہ بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی بھی الطاف الہیہ سے بہت زیادہ توقع ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک خلاصہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد تسمیہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ کے یہ جو 3 جملے ہم نے پڑھے ہیں ان کے درمیان جو ربط ہے وہ اس طرح قائم ہوگا کہ تعوذ اور تسمیہ سے ابتدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری سے حفاظت کے لیے اللہ کریم نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور عقل سے ان اسباب کو لوگ کام میں لاتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عقل نے پہلے لوگوں کو اسباب دیے، ڈال بنائی، نیزہ بنایا، تلوار بنائی، خندقیں بنائیں، آگے جاتے جاتے بندوق گولی بنی، آج ایٹم بم ہے۔ تو اسباب اللہ کریم نے یہ زمین میں رکھے تھے، عقل نے اس کو کیا ہے آگے کام میں لایا، تو اسباب کے ذریعے ظاہر کی حفاظت لوگ فرما رہے ہیں اپنی۔ اور باطنی حفاظت جو ہے وہ باطنی دشمن سے ہے، اور وہ کیا ہے شیطان اور نفس ہے۔ اب اس کے لیے حفاظت کے لیے عمدہ ہتھیار اور حسن حسین مضبوط قلعہ جو ہے وہ تعوذ و تسمیہ ہے اور معوذتین ہیں، ان کی تعلیم دی تاکہ دشمن وہ ہے شیطان ہے یا نفس ہے وہ ہماری عبادات میں رخنہ اندازی کا موقع اس کو نہ ملے اور ہماری عبادات میں اخلاص ہو، اور وہ ریاکاری اور سمع، ریاکاری کہتے ہیں کسی کو دکھلانے کے لیے کام کرنا، سمع کہتے ہیں کسی کو سنانے کے لیے کام کرنا، اس سے بچ جائے۔ انسان وسوسے سے بچے گا تو اس کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہوگی، جب اللہ کے لیے اس کی عبادت خالص ہوگی تو قیامت کے دن وزنی ہوگی۔ جب ہمیں تعوذ و تسمیہ سے مکر شیطانی سے نجات مل گئی اور دشمن کا وار بیکار چلا گیا، جیسے اب دیکھ لیں دنیا کے اندر کوئی دشمن گولی مارے، بم مارے، سانپ بچھو حملہ کرے تو بندہ بچ جائے تو کتنا خوش ہوگا کہ میں گولی سے بچ گیا، بم پھٹے تو میں بچ گیا۔ تو کہتے ہیں جب انسان اللہ کی پناہ میں گیا تو شیطان اور نفس سے اس کی بچت ہو گئی، بڑے دشمن سے اس کی بچت ہو گئی، اس کا عقیدہ بچ گیا، تو اب بے ساختہ اس کی زبان سے ناصر کی حمد و ثنا بیان ہوئی، الحمدللہ، اس سے اس کی زبان رطب اللسان ہوئی، تر ہوئی۔ تو یہ الحمدللہ، استحقاق الحمدللہ تعالی، یہ دعوی صورت ہے۔ اب اس میں ذات باری تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی حقیقت کا ادراک ہماری بساط سے بہت دور ہے۔ اب فرمایا کہ جب آگے رب العالمین، جہانوں کو پالنے والا، الرحمن، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یوم جزا کا مالک، تو صفات ذکر فرمائی کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میری صفات میں غور کرو۔ اللہ کریم اس قرآن کو ہمارے لیے
باعث نجات بنائے۔ اللہم آنس وخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔